نماز مغفرت والدین جس میں آپ 10 مرتبہ کہتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ پروردگار تم میرے والدین پر اور مومنین اور مومنات پر ان کے حساب میں رحم کر۔ پھر نماز کے بعد 10 مرتبہ آپ کہتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ساری یہ دعائیں بتا رہا ہوں کہ جو ہم مرحومین کے لیے کرتے ہیں کہ پروردگار تو رحم کر میرے والدین کے اوپر جنہوں نے بچپنے میں میرے اوپر رحم کیا۔ آپ سوچو ہر طرف یہی ہے کہ تم اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے رہو، والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو۔ جتنا تم مغفرت کی دعا کرو گے اتنے ان کے درجات بلند ہوتے جائیں گے، اتنے ان کے حساب میں کمی ہوگی، اس لیے کہ اتنی لمبی زندگی ہے جو مرنے کے بعد کی ہے، جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں ایٹرنل لائف، ہمیشہ کی زندگی۔ اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے یہ ساری وہ دعائیں ہیں دوستو کہ جو ہم کو کرنا ہے اور مسلسل کرنا ہے۔ اگر ہم بھول جائیں گے تو ایک سٹیج ایسا آئے گا، خدا نہ خواستہ، اللہ اکبر خدا نہ خواستہ، اگر تم ماں باپ کو بھول گئے تو اللہ نے ماں باپ کو وہ اتھارٹی دی ہے، وہ اختیار دیا ہے کہ مرنے کے بعد بھی وہ تم کو آہ کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ علماء نہ لائے۔ ہم کو پتا بھی نہیں، اگر تم بھول جاؤ گے ماں باپ کو، کچھ نہیں کرے وہ، if you don't do anything or if you don't send anything to them۔ صدقہ دیتے رہو، ان کے لیے دعا کرتے رہو، ان کے لیے نمازیں پڑھتے رہو، ان کے لیے خیرات کرتے رہو، ان کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہو۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس سے تمہارا رشتہ، تمہارا ریلیشن شپ اسٹرانگ ہوتا جاتا، ان سے مضبوط ہوتا جاتا، اور ان کو پتہ چلتا رہتا کہ یہ میرے بیٹے نے بھیجا، یہ میری بیٹی نے بھیجا۔ یہ مجلس ایصال ثواب جو اہل بیت چینل کے پلیٹ فارم سے ہو رہی، وی آر ریئلی لکی کہ سارے وہ مومنین و مومنات کہ جنہوں نے اپنے مرحومین کے لیے ان مجالس میں اسپانسر کیا ہے، تو کم از کم ان کا ایک رشتہ تو بنا ہوا ہے، ان کے وہ تعلقات۔ دوستو تمہاری ماں، تمہارا باپ ایک دن پہلے تک تمہارے ساتھ تھا، اب چلے گئے، تو اب صرف یہ نہیں کہ دفن کر کے آ گئے، تیجے کی مجلس کر لی، 10واں کر لیا، 40واں کر لیا، تھینک یو ویری مچ، پھر 3 مہینے 6 مہینے کی مجلس پہ سال کی ختم۔ نہیں، 10 سال ہو، 20 سال ہو، 50 سال ہو، جب تک تم زندہ ہو، جب تک ہماری سانس باقی، ہم کو اپنے ماں باپ کے لیے تحفے بھیجتے رہنا ہے۔ اور یہ اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے کہ جب تم بھیجتے ہو کوئی چیز تو لینے والا لیتا ہے، ان کے درجات بلند ہوتے، ان کو راحت ملتی، ان کے اوپر رحمت آتی، تو وہ وہاں سے دعا دیتے تم کو، اور تمہاری ان کی دعا وہاں سے بھی اسی انداز سے لگے گی جیسے ماں باپ زندگی میں تم کو دعا دیتے تھے، اسی انداز سے جب مرنے کے بعد جب تم ان کے لیے خیرات کر رہے، صدقہ کر رہے، ایون اگر ایک پینی بھی تم دے رہے تو دعا کرو کہ پروردگار اس کا ثواب تو میرے ماں باپ کو دے دے۔ اور یہ کنٹینیوس کرنا، یہ نہیں کہ ایک دفعہ کر کے پھر آپ ایک مہینے تک بھول گئے، کچھ نہیں کر رہے، جتنا ہو سکے روزانہ۔ اسی لیے کہا کہ روزانہ صبح اٹھ کے دعا کرو کہ اللہ give me chance to serve the community، اللہ مجھے موقع دے کہ میں تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کر سکوں، جو دنیا میں زندہ ہے ان کی بھی خدمت، جو مر گئے ان کی بھی خدمت۔ مرنے والوں کی خدمت کے لیے پیسے خرچ نہیں ہو رہے، مرنے والوں کی خدمت کے لیے آپ سورہ یاسین کا یہ ایک رکوع مثال کے طور پہ کوئی پڑھ رہا، ایک رکوع، روز ایک رکوع کم از کم پڑھو، ایک رکوع پڑھ کے بول رہے کہ پروردگار اس کا ثواب تو میرے ماں باپ کو دے دے۔ ہر آدمی سورہ یاسین پڑھتا، ہر آدمی سورہ ملک پڑھتا، ہر آدمی سورہ رحمان پڑھتا، ہر آدمی قرآن کی تلاوت کرنے کی کوشش کرتا، تو جو بھی کرو چھوٹی سی چھوٹی نیکی کرو، ایون اگر تم صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم بول رہے تو یہ بھی تم ثواب کے لیے بھیج سکتے، ایصال ثواب کے لیے، یہ بھی تم اللہ کی بارگاہ میں بول سکتے کہ پروردگار محمد اور آل محمد کا واسطہ یہ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم جو میں نے کہا اس کا ثواب میرے ماں باپ کو دے دے۔ جیسے تم نے کہا اللہ کی بارگاہ سے رحمتوں کا نزول ہو گیا، وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ رحمتوں کو نازل کرتے ہوئے دیری نہیں کرتا، اور رحمتوں کو نازل کرتے ہوئے اللہ خوش ہوتا ہے، اور کہ جب بندہ اپنے والدین کے لیے کرے گا، مومنین کے لیے کرے گا، بھائی بہنوں کے لیے کرے گا،
یہ اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے. ہماری کتنی بلائیں مصیبتیں اس عمل خیر سے دور ہوتی ہے. ہم کو نہیں معلوم کہ کتنی بیماریاں آنے والی ہیں، لیکن جب تم نے دوسروں کے لیے کیا ہے تو فوراً اس کے لیے جب پہنچتی ہے رحمت، وہ وہاں سے دعا کرتی ہے، اور جب دعا آتی ہے تو تمہارے سارے وہ پریشانیاں، ڈے ٹو ڈے لائف کے جو آبسٹیکلز ہیں وہ بھی دور ہوتے، اور ڈے ٹو ڈے لائف میں جو تمہاری پریشانیاں، رکاوٹیں ہیں وہ بھی تم سے دور ہو رہی. جب تم دعا کر رہے کہ پروردگار ان کو ثواب دے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے. تم نے، میں یہ نہیں کہتا کہ ماں باپ پہ کوئی احسان کرتا ہے، لیکن جو مرحومین کے لیے تم کر رہے اللہ اس کے احسان کو فوراً پلٹاتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. صبح شام، صبح شام، ڈیلی، ایوری ڈے. جو سن رہا مجھے پوری دنیا میں اس وقت، کہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار افضل ترین عبادت ہے. اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں، استغفار سے بڑی کوئی عبادت نہیں، کہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں جا کے کہتے ہو کہ اللہ I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. روز کم از کم ایک تسبیح پڑھو، ایک تسبیح پڑھو. عصر کی نماز کے بعد، آفٹر عصر پریئر، just say 70 times استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ، کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف. تمہاری زبان پہ ہمیشہ یہ رہنا کہ اللہ مجھے فارگیو کر دے، مجھے فارگیو کر دے، تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے. دوستو اور ایک بات بولو، جتنا تم معافی مانگو گے نا، جتنی دفعہ تم کہو گے، اتنی دفعہ تمہارا غرور بھی ٹوٹے گا، تمہارا تکبر ٹوٹے گا. جب اس لیے کہ انسان، اٹس ناٹ ایزی کہ آپ کسی سے معافی مانگے. آپ کا ایک ایگو ہے، آپ کا ایک سٹیٹس ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جا کے سارے سٹیٹس زیرو ہو جاتے ہیں. اس کی بارگاہ میں جا کے صرف وہی محبوب ترین بندہ ہوتا کہ جو اس کی بارگاہ میں جا کے سر کو جھکاتا اور کہتا کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے. میرے مولا حسین کا جملہ ہے، میرے مولا حسین یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنے آپ کو غلام سمجھو اور اس کو آقا سمجھو. اسی دعا کمیل میں امام علی کتنی بے نیا انکساری کے ساتھ امام کے کیا جملے، یا رب جلیل انا عبدک ذلیل و حقیر و فقیر و مسکین و مستقیم. یہ مولا کے جملے جو دعا کمیل میں آپ پڑھتے ہیں، یا رب جلیل، اے رب جلیل، انا عبدک ذلیل الحقیر و فقیر و مسکین و مستقیم. مولا کہہ رہے ہیں، امام علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں، علی جیسا بندہ. اور ہم کیا ہے؟ ہم زیرو ہے، کچھ نہیں ہے ہم. لیکن مولا کا طریقہ دیکھو دعا مانگنے کا، مولا کا طریقہ دیکھو اللہ کی بارگاہ میں جا کے معافی مانگنے کا. تو مولا نے کر کے یہ کہہ کے ہم کو تعلیم دی. اللہ امام علی نے ہم کو درس دیا کہ جب تم اس کی بارگاہ میں جاؤ تو صرف معافی مانگو. جتنا تم معافی مانگتے رہو گے، اس کی بارگاہ میں سر کو جھکاؤ، دعا یہ کرو کہ اللہ تمہارے سر کو بلند کرے. جب وہ بلند کرے گا تو پھر کوئی روک نہیں سکتا. بس دعا یہی کرتے رہو کہ اللہ تو ہمارے سر کو بلند کر دے، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر کے سر کو بلند کر دے، تو بلندی دے، تو عزت دے، تیرے علاوہ کوئی عزت دینے والا نہیں. تو دوستو جتنا ہو سکے معافی، اور یہ زندگی میں معافی مانگتے رہو گے نا تو ہوگا کیا کہ تمہارے گناہ معاف ہوتے جائیں گے، تم مغفورہ اٹھو گے دنیا سے مغفورہ اٹھنا یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے کہ ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں. ہم جب جائیں لحد میں، اپنی لحد میں جانا تو ہے، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو لحد میں نہیں جائے گا. ہر آدمی جائے گا لحد. جب لحد میں جائے گا تو دیکھے گا اپنے مقام کو، اس کے بعد دیکھو کہ کیا ہوگا. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ چل کے دیکھ. اسی لیے امام علی نے بھی یہی کہا کہ جب بھی کسی کو کافن کے اندر دیکھو، کسی کو جنازے میں دیکھو، جب تم کسی کو کاندھا دو تو تم یہ تصور کرو، امیجن کرو کہ تم اس کے اندر تھے اور اللہ نے تم کو جنت بخش دیا، زندگی بخش دی. ہم کبھی سوچتے یہ بات، کبھی ہم ریئلائز کرتے یہ بات؟ ہم کو تصور ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تصور ہی نہیں ہے یہ سوچنے کا. ہم بڑے آسانی سے کسی کو کاندھا دے دیں گے، بڑے آسانی سے ہم ضرور دینا، بے انتہا ثواب ہے، بے انتہا ثواب ہے اس عمل میں. لیکن جب تم کاندھا دو تو تم یہ بھی سوچو کہ تم اس کے اندر تھے اور اللہ نے تم کو مہلت دے دی، اور اللہ نے ایسی مہلت دی کہ تم کو زندگی دی ہے، ورنہ تمہاری زندگی ختم ہو جاتی. ہماری زندگی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہے، ایک سیکنڈ. کوئی زندگی کی گارنٹی دے سکتا کہ کل کیا ہونے والا ہے؟ وی ڈونٹ نو.
اندر کیا ہے کچھ نہیں معلوم. یہ تو شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو طاقت دی. بے شک اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ کہتے رہو الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی، کہ پروردگار تیرا شکر ہے شکر ہے شکر ہے شکر ہے شکر ہے کہ تو نے ہم کو صحت کے ساتھ اٹھایا ہے. ہم رات میں بڑا اچھا سوئے تھے لیکن صبح میں بھی جو اٹھے اپنی مرضی سے یا اپنی طاقت سے نہیں اٹھے ہم، بلکہ اس نے اٹھایا تو اٹھے. اگر وہ نہیں اٹھاتا رات میں موت آ جاتی تو کیا کر لیتے. اسی لیے whenever you go to your bed، ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، ابھی آپ سونے نہیں گئے ہوں گے. جب آج کی رات اپنے بستر پہ جانا تو ایٹ لیسٹ 18 ٹائمز سے کہو افو 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 افو، یا یہ کہو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ استغفر اللہ. بستر پہ جا کے اگر کوئی 18 مرتبہ 100 مرتبہ بولے کوئی مشکل نہیں، 18 ٹائمز منیمم یہ بولے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے. تو جب وہ صبح اٹھے گا تو صحت کے ساتھ اٹھے گا. خدا نخواستہ اگر موت آ جائے تو تم مغفور اٹھو گے، اس لیے کہ سونے سے پہلے تم نے معافی مانگی، موت سے پہلے تم نے معافی مانگی. دوستو موقع بعض وقت نہیں ملتا معافی مانگنے کا، اسی لیے حکم ہے غور سے سنو. ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ دعا یہ کرو کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، محبت مولا کائنات پہ زندہ رہے اور علی ہی کی محبت میں ہم دنیا سے اٹھے. یہ دعا کرتے رہو ہمیشہ. اس کے لیے کہا کہ استغفار کر کے تم اگر بستر پہ جاؤ گے اور سو گے اور تم اس وقت اگر موت آ جائے تو تم بالکل مغفور دنیا سے اٹھو گے، اتنے مغفور کہ تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا. آج عابد بن رحمی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. یو ول ریئلائز ٹمارو، اگر تم یہ پریکٹس کرو اور جب موت آئے اور تم جاؤ نیچے لحد میں، تو جب تم ریئلائز کرو گے، جب تم شکر ادا کرو گے کہ میں نے استغفار کیا، میں نے معافی مانگی، تو آج میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے دامن میں کوئی گناہ کا دھبا نہیں ہے. دوستو یہ وہ سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہم کو استغفار کے لیے ہے. تو جب آپ اپنے لیے کر رہے اسی طرح دوسروں کے لیے رات میں سونے سے پہلے، جب آج کی رات آپ بستر پہ جانا، جب آپ بیڈ پہ جانا، اپنے بیڈ پہ جانا، تو دعا کرنا کہ اللہ جتنے مرحومین ہیں، جس کے ماں باپ نہیں ہیں، بھائی بہن نہیں ہیں، ان کے لیے ایک فاتحہ پڑھ کے سو جانا. فاتحہ کتنی دیر میں ہوتی ہے؟ یہ 3 صلوات ہے، ایک سورہ علم ہے، 3 مرتبہ سورہ خل ہے، پھر 3 صلوات ہے. سو سمپل سو سمپل. ایک 3 صلوات پڑھ لی، اللہ نے رحمت کو نازل کر دیا، رحمت کی تم نے دعا کی. علم کا سورہ پڑھا، سورہ فاتحہ، اس سے اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. 3 مرتبہ سورہ خل پڑھی، ایک کریم نے ایک قرآن کا ثواب دیا، ایک قرآن کا ثواب دیا، پورے قرآن کا. پھر صلوات پڑھ لی، پھر رحمت نازل ہو گئی. یہ پڑھ کے اپنے مرحومین کو بخش کے جاؤ بستر کے اوپر. پلیز خود بھی کرو، اپنی اولاد کو بھی سکھاؤ، اس لیے کہ اگر تم نے اولاد کو سکھا دیا تو جب تم مرو گے تو تمہاری اولاد تمہارے لیے فاتحہ پڑھے گی. تو رات میں رات میں بستر پہ جانے سے پہلے بیفور یو گو ٹو بیڈ آپ یہ عمل آج سے شروع کریں. اس کے بعد دیکھیں کہ اس کی برکت کیا ہے، اس کی رحمت کیا ہے، اس کی نعمت کیا ہے. آپ تصور نہیں کر سکتے. واٹ آئی ایم سیئنگ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ آپ کی رات بھر اور سونے سے پہلے اور ایک بیوی کا عمل دے دیتا. بی بی مظلوم میری شہزادی کونین کا عمل ہے. اس عمل کو اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی سے کہا. شہزادی کے گھر آئے تھے، شہزادی نماز میں مصروف تھی. جب نماز ختم ہوئی تو شہزادی اٹھی، اپنے بابا کو سلام کیا. اللہ کے رسول نے اپنے پہلو میں بٹھا کے کہا بیٹی، آپ اللہ کے رسول کے جملے سنیں کہ بیٹی تم ایک رات میں پورا قرآن کیوں نہیں ختم کرتی. یہ اللہ کے رسول نے کہا کہ بیٹی ایک رات میں پورا قرآن کیوں نہیں ختم کرتی. پھر کہا کہ بیٹی ایک رات میں تم پورے مومنین و مومنات کو راضی کیوں نہیں کرتی. پھر کہا کہ بیٹی ایک رات میں تم ایک حج اور عمرہ کیوں نہیں تمام کرتی، اور ایک رات میں سارے انبیاء اور ملائکہ کو راضی کر لو. تو کہا بابا اتنا سب چیزیں کیسے پاسبل ہے، ایک رات میں حج کیسے ہوگا، عمرہ کیسے ہوگا، سب کو راضی کیسے کریں گے. دیکھیں ایک معصوم جب دوسرے معصوم سے بات کرتا ہے تو معصوم کے لیے نہیں ہوتا، معصوم کو معلوم ہے کہ کیا بول رہے، لیکن یہ ہمارے لیے ہوتا ہے. ایک معصوم جب دوسرے معصوم سے بات کرتا تو دوسرے معصوم کو معلوم ہے، لیکن وہ ہمارے لیے بول رہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تم نے 3 مرتبہ
مرتبہ صلوات بھی پڑھی تو تم نے سارے مومنین و مومنات کو راضی کیا. 3 مرتبہ اگر تم نے سورہ خلق پڑھا تو اللہ نے ایک قرآن کا ثواب دیا. اگر 3 مرتبہ تم نے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہا, سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر, سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر, تو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب تم کو ملے گا. اس کے بعد کہا کہ اگر تم نے کہا کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات, اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات, کہ تم نے پورے مومنین و مومنات کو راضی کیا. اب آپ تصور کرو کہ کتنا بڑا ثواب ہے. آج کی رات سونے سے پہلے یہ 4 چیزیں پڑھ کے سو. اس کے بعد دیکھو کہ سارے مومنین و مومنات کو تم نے راضی کیا اور تم نے دعا کی اور ان کی مغفرت کی دعا کی کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات, کہ اللہ تو مومنین و مومنات پہ رحم کر, جو زندہ ہیں ان پہ بھی رحم کر, جو مر گئے ہیں ان پہ بھی رحم کر. لاکھوں کی تعداد میں, ملینز کی تعداد میں مومنین اور مومنات دنیا سے چلے گئے, ان سب کے لیے آپ نے رحمت کی دعا کی. تو جب آپ ان کے لیے رحمت کی دعا کر رہے تو کیا وہ آپ کے لیے دعا نہیں کریں گے؟ 100% وہ آپ کے لیے بھی دعا کریں گے کہ پروردگار اس مرد مومن کی طرف سے, اس مومنہ کی طرف سے ہماری اوپر رحمت نازل ہوئی, اللہ تو بھی اب اس پہ رحمت کو نازل کر دے. آپ سوچو کہ اتنے چھوٹا سا عمل ہے, لیکن یہ عمل سے فائدہ یہ ہو رہا کہ سارا ثواب تم کو مل رہا. تمہارے اکاؤنٹ میں اتنے گڈ ڈیڈز آ گئے, اتنی نیکیاں آ گئی کہ نیکیاں بڑھتی گئیں, اور جب نیکی بڑھتی ہے تو گناہ معاف ہوتے ہیں, تمہارے بیڈ ڈیڈز ریز ہو رہے اور تمہارے گڈ ڈیڈز انکریز ہو رہے. اس سے زیادہ اور کیا ثواب چاہیے مرحومین کے لیے؟ ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد پر. حسبنا اللہ نعم الوکیل, اس کا بھی ورد کرنا بہت اچھی بات ہے کہ اللہ تو میرا وکیل ہے, تو میرا کفیل ہے, تو میرا سرپرست ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, حسبنا اللہ نعم الوکیل, حسبنا اللہ نعم الوکیل. اس کا بھی ورد کرو کہ اللہ تو میرا کفیل ہے, اور جتنا تم اس کا ورد کرتے رہو گے اللہ کی کفالت میں رہو گے. اللہ کی کفالت یعنی اللہ کا شیڈو رہے گا, اللہ تمہارا کفیل بن جائے گا, اور جب اللہ کسی کا کفیل بنتا تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا. تو جو عرب میں لوگ ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ کفیل کتنا اچھا ہونا چاہیے. اگر اللہ ہمارا کفیل بن جائے تو اس سے بہتر کیا ہے. تو بس دوستو, میرا بھی وقت ہو گیا, تیزی کے ساتھ 25-26 منٹ کی مجلس ہوگی.